السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، آج ہم بات کریں گے ہمارے خوبصورت اور مشکل رشتوں کے بارے میں۔ اچھا، جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا، یا وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بہت ساری باتیں ہمیں ناپسند ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں چینج کر دیں، کچھ چیزیں فطری طور پر ہوتی ہیں۔ مثلاً بچے ہیں، ان کی فطرت میں ہے وہ تنگ کریں گے کیونکہ وہ معصوم ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جیسا انہیں بنانا چاہتی ہیں آپ خود ویسے ہی بن جائیں، یا فادر ہیں تو وہ خود ایسا رول ماڈل بنے کہ بچے ان کو کاپی کریں، یا آپ اپنے ہسبینڈ یا اپنے بہن بھائیوں یا ہسبینڈ اپنی بیوی سے مطلب اچھی حکمت سے ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں، جو بھی کسی کی آپ کو برائیاں بری لگتی ہیں، کیونکہ اگر آپ حکمت سے نہیں کریں گے نا، غصے سے، جیسے وہ آپ کے ساتھ رویہ کر رہے ہیں آپ بھی ویسے ہی کریں تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ آرڈر سے یا پھر پریشان ہو کے، دونوں صورتوں میں کام نہیں ہوگا۔ پریشان ہو کے آپ اپنی ہیلتھ کو کمزور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آرڈر کریں گے تو سامنے والا مانے گا نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نا عیب سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے نا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اس کے اندر ویکنس ہے، بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جو جیسا ہے نا اس کو ویسا ہی قبول کرنے کی عادت ڈالیں۔ وہ یہ سوچیں کہ دوسرا انسان ہماری طرح اگر نیگیٹو ہو جائے اور آپ بھی نیگیٹو ہو جائیں تو مزہ نہیں ہے نا۔ آپ اگر ہیں اور سب کچھ برا ہی ہو رہا ہے تو کیا فائدہ؟ آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے اندر چینج لائیں، نیگیٹیوٹی کو دور بھگائیں، کیونکہ اگر ہم جب نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت سارے نیگیٹو خیالات آتے ہیں۔ مطلب جب ہم ہر چیز سے تنگ آ جاتے ہیں تو سب سے آسان حل ہمارے پاس ہوتا ہے، یار میں تو زندگی ہی مشکل ہے نا، اس زندگی کو ہی ختم کر لوں۔ تو ہمارے دماغ میں خودکشی کا آ جاتا ہے کہ یار زندگی کو ختم کر لیا جائے۔ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنی ابدی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ مطلب ہم جو ہماری یہ تو زندگی کچھ سالوں کی ہے نا، کسی کی 10 20 30 50 60 100 اتنی ہی ہے نا۔ تو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، سب سے پہلے تو اگر ہم اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں یا خودکشی کا سوچنے کے بعد اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو ہماری وہ والی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہو جائے گی۔ کیونکہ جو خودکشی کرتا ہے قیامت تک اسے وہی عذاب ملتا رہتا ہے۔ مثلاً جس طرح ابھی اس نے آپ کو تکلیف دی، اپنے آپ کو تکلیف دی، وہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور تو آپ نیگیٹو سوچنے کے بجائے آپ پازیٹیو سوچیں۔ سب سے بڑھ کے آپ یہ سوچیں کہ آپ اتنے معمولی نہیں ہیں، یا آپ اتنی معمولی نہیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں کہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا، یا میرا اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اللہ نے کمپلیٹ شناخت کے ساتھ بھیجا ہے آپ کو، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو بے مقصد پیدا کیا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگوں سے رابطے میں رہیں، نیگیٹو لوگوں کو اگنور کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ پر کوئی اگر آپ کو تنگ کرتا ہے، جس کی باتوں سے آپ ٹیس ہوتے ہیں، تو ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔ شیطان آپ کو مایوس دیکھنا چاہتا ہے، شیطان کو مایوس لوگ پسند ہیں کیونکہ وہ خود بھی مایوس ہے اللہ کی رحمت سے۔ وہ ہمیشہ مایوس کرنا چاہتا ہے سب کو۔ جب بھی کوئی برا خیال آئے تو دعا مانگے، اللہ رب العزت میں کمزور ہوں، تو میری مدد فرما، ان حالات میں اکیلی ہوں، مجھے ان اندھیروں سے باہر نکال۔ یہ دعا آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی سے بھر دے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے نا کہ انسان کو نا اپنی پذیرائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب اس کی تعریف کی جائے، اس کو مطلب خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب ہر ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے میں ہی لگا ہوا ہے۔ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں وہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، تم میں یہ مسئلہ ہے۔ ہر ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کسی کو پازیٹیو وے میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن اگر کیا کوئی آپ کو پازیٹیو وے میں نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا آپ اپنی زندگی ضائع کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ اور لاسٹ میں چلتے چلتے ایک پیاری سی سورہ جس کو آپ جب پڑھیں گے، جب بھی آپ پریشان ہوں، سورہ دوحہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ انشرح پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانوں سے یہ سورہ نازل کی
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ، اور ہم نے اتار دیا تم سے تمہارا بوجھ جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر، سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک بات سمجھ لیں کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے، اور یہ معجزہ ہے۔ جب یہ آپ پڑھتے ہیں یا میں پڑھتی ہوں، یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی کشادہ کرے، ہم پر سے ہمارے بوجھ اتار دے، جس نے ہماری کمر جھکائی ہوئی ہے، اور ہمارے ذکر کو بھی بلند کرے۔ اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے، اس مشکل سے ہمیں نکال دے، اور جب ہم اس مشکل سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں محنت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا مانگا کریں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھیں، بہت مانگیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، پھر ملیں گے۔